دوستو، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے؟ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو چاہا ہے جو آپ کے بغیر بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی کمی محسوس کرے؟ یہ صرف محبت یا اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات یہ ایک نفسیاتی کھیل ہوتا ہے جسے سمجھے بغیر زیادہ تر لوگ دوسروں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ انسانی دماغ کچھ مخصوص اصولوں پر کام کرتا ہے۔ کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کسی خاص شخص سے جوڑ دیتے ہیں، اور کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم کسی کے بغیر مکمل محسوس نہ کریں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیا یہ محض قسمت کا کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی خاص تکنیک موجود ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگ دوسروں پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں، چاہے وہ دوست ہوں، پارٹنر ہوں یا کوئی اجنبی۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کے جذبات کو اس طرح قابو کرتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہی وہ طاقتور نفسیاتی حربے ہیں جو اگر آپ جان لیں تو آپ بھی کسی کے دماغ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم 4 زبردست نفسیاتی ٹیکنیکس کا جائزہ لیں گے جو نہ صرف لوگوں کو آپ کی طرف متوجہ کریں گی بلکہ انہیں آپ کا عادی بھی بنا دیں گی۔ ایموشنل اینکرنگ، کسی کے جذبات کو اپنے ساتھ جوڑنے کا طریقہ۔ نیڈ ریڈکشن، کسی کے دماغ میں اپنی ضرورت پیدا کرنا۔ پارشل ریوارڈ ٹیکنیک، جزوی انعام دینے کی تکنیک جو لوگوں کو آپ کا دیوانہ بنا سکتی ہے۔ فیئر آف لاس، کھو جانے کا خوف پیدا کر کے اپنی اہمیت بڑھانا۔ یہ وہ طریقے ہیں جو دنیا کے بڑے لیڈرز، ماہرین نفسیات اور کامیاب لوگ استعمال کرتے ہیں تاکہ دوسرے ان پر انحصار کریں اور وہ ان کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اگر آپ نے یہ اصول سیکھ لیے تو آپ کسی بھی شخص کے جذبات پر ایسا اثر ڈال سکتے ہیں کہ وہ خود کو آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرے۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دوسروں کو اپنی زندگی میں ایک مضبوط جگہ دینا چاہتے ہیں، یا پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو شخص انہیں نظر انداز کر رہا ہے وہ انہیں اہمیت دینا شروع کر دے۔ لیکن دوستو، یہ یاد رکھیں کہ ان تکنیکوں کو مثبت انداز میں استعمال کریں، کیونکہ طاقت ہمیشہ ذمہ داری کے ساتھ آتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ ہر ٹرک آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گی، اور آخر میں آپ کو ایک ایسا ہنر مل جائے گا جو لوگوں کے دل و دماغ پر اثر ڈال سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے مین کنٹینٹ کی طرف۔ پہلا اصول، پہلی ٹرک، ایموشنل اینکرنگ، جذباتی اینکرنگ کا جادو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ذہن میں اس قدر بس جاتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی انہیں بھلا نہیں پاتے؟ ان کی ہنسی، ان کی باتیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت بار بار ذہن میں گونجتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ایموشنل اینکرنگ یعنی جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ انسانی دماغ کسی خاص احساس کو مخصوص چیزوں، جگہوں یا لوگوں کے ساتھ جوڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب ہم کسی خاص لمحے میں کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ احساس اس شخص سے جڑ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ گانے، کچھ جگہیں یا کچھ خوشبوئیں ہمیں ماضی کی یادوں میں لے جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر ادھورا محسوس کرے تو آپ کو اس کے جذبات کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ جب وہ خوش ہو تو آپ کے ساتھ وقت گزارے تاکہ اس کی خوشی کا احساس آپ سے وابستہ ہو جائے۔ جب وہ کسی مشکل میں ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ اس کا دماغ آپ کو ایک سہارے کے طور پر محفوظ کر لے۔ اگر کوئی مخصوص گانا، کوئی جگہ، کوئی لمحہ اس کے لیے اہم ہو تو آپ اس میں شامل ہو جائیں تاکہ وہ چیز آپ کی یاد دلانے لگے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگوں کو محبت میں دیوانہ بنا دیتا ہے۔ جب ایک شخص کی خوشی اور دکھ کے جذبات آپ کے ساتھ جڑ جائیں تو وہ خود کو آپ کے بغیر نامکمل محسوس کرے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں محبت ایک گہری ضرورت میں بدل جاتی ہے۔ نمبر 2، نیڈ ریڈکشن، کسی کے دماغ میں اپنی ضرورت پیدا کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی غیر موجودگی ہمیں بے چین کیوں کر دیتی ہے؟ جیسے کوئی چیز گم ہو، جیسے کوئی چیز کم ہو، جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ یہ محض جذبات نہیں بلکہ ایک نفسیاتی تکنیک ہے جسے نیڈ ایڈکشن کہتے ہیں، یعنی کسی کے اندر اپنی ضرورت پیدا کرنا۔ انسانی دماغ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جن کے بغیر وہ ادھورا محسوس کرے۔ اگر آپ کسی کے دل و دماغ میں اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کو اس کی زندگی کا ایک ایسا حصہ بنانا ہوگا جس کے بغیر وہ خود کو نامکمل سمجھے۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کی زندگی میں ایسی کمی کو پورا کریں جس کا اسے پہلے شاید احساس بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر، اگر وہ جذباتی سپورٹ کا طلبگار ہے تو آپ وہ واحد شخص بن جائیں جو اسے سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ روزمرہ کی بوریت سے تنگ آتا ہے تو آپ اس کے لیے ایک خوشگوار حیرت بن جائے۔ اگر وہ کسی چیز میں غیر یقینی محسوس کرتا ہے تو
آپ وہ آواز بنے جو اسے اعتماد دے۔ یہ عمل آہستہ آہستہ کسی کے دماغ میں یہ احساس پیدا کر دیتا ہے کہ یہ شخص میری زندگی کا لازمی حصہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب محبت محض ایک جذبہ نہیں بلکہ ایک ضرورت بن جاتی ہے۔ جب ایک شخص کو یہ لگنے لگے کہ وہ آپ کے بغیر ادھورا ہے تو وہ خود بخود آپ کی طرف کھینچتا چلا آئے گا۔ نمبر 3، پارشل ریوارڈ ٹیکنیک، جزوی انعام دینے کی ٹیکنیک۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ جتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم اتنا ہی جلدی ان کی عادت سے اکتا جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کبھی قریب آتے ہیں کبھی دور چلے جاتے ہیں وہ ہمارے دماغ میں ایک عجیب سا تجسس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی تکنیک ہے جسے انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ یا پارشل ریوارڈ ٹیکنیک کہا جاتا ہے، یعنی کبھی انعام کبھی بے نیازی دکھانا۔ انسانی دماغ مستقل طور پر ملنے والی توجہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، لیکن جب کوئی توجہ کبھی ملے اور کبھی نہ ملے تو ہمارا دماغ اس کے بارے میں اور زیادہ سوچنے لگتا ہے۔ یہی وہ تکنیک ہے جو کیسینوز، سوشل میڈیا اور نشہ آور عادات میں استعمال ہوتی ہے، لیکن تعلقات میں اس کا اثر کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بارے میں مسلسل سوچتا رہے تو آپ کو اپنی موجودگی اور توجہ کو مکمل طور پر پیش کرنے کے بجائے کبھی کبھی کم دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر کبھی آپ بہت زیادہ محبت اور دلچسپی کا اظہار کریں اور کبھی کچھ وقت کے لیے خاموش ہو جائیں۔ یہ عمل دوسرے شخص کے دماغ میں بے چینی اور تجسس پیدا کرے گا اور وہ بار بار آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ تکنیک اس وقت سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے جب آپ تعلق میں اپنی قدر کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ کو کھونے کے خوف میں مبتلا ہو جائے تو وہ آپ کی طرف پہلے سے زیادہ کشش محسوس کرے گا، اور یہی وہ راز ہے جو تعلقات کو جذباتی طور پر مضبوط اور ایک فطری کشش میں بدل دیتا ہے۔ نمبر 4، فیئر آف لاس، کھو جانے کا خوف پیدا کر کے اپنی اہمیت بڑھانا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ لوگ کسی چیز کی اہمیت اس وقت زیادہ محسوس کرتے ہیں جب وہ اسے کھونے کے قریب ہوتے ہیں؟ انسانی دماغ کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کو زیادہ قیمتی سمجھتا ہے جن کو کھونے کا خطرہ ہو۔ اس اصول کو فیئر آف لاس کہتے ہیں، اور تعلقات میں یہ ایک طاقتور نفسیاتی تکنیک ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی کو یہ احساس ہونے لگے کہ وہ آپ کو کھو سکتا ہے تو وہ لاشعوری طور پر آپ کو زیادہ اہمیت دینے لگے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جب کسی کو مکمل طور پر پا لیتے ہیں تو وہ انہیں معمولی سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب وہی شخص دور جانے لگے تو اس کی قدر دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کرے تو اسے کبھی کبھار آپ کے کھونے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ یہ کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ تعلق میں اپنی خود مختاری کو برقرار رکھیں، کبھی کبھار اپنی مصروفیات کو ترجیح دیں، ہر وقت دستیاب نہ رہیں، اور خود کو اتنا مت کھولیں کہ دوسرا شخص آپ کی موجودگی کو ایک معمول کی بات سمجھنے لگے۔ جب آپ خود پر توجہ دیتے ہیں تو دوسرا شخص خود بخود آپ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تکنیک نہ صرف آپ کی قدر بڑھاتی ہے بلکہ آپ کو ایک ایسا مقام بھی دیتی ہے جہاں دوسرا شخص آپ کو کھونے کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب یہ خوف دل میں جگہ بنا لے تو وہ آپ کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائے گا، کیونکہ انسان فطری طور پر وہ چیز نہیں کھونا چاہتا جو اس کے لیے قیمتی ہو۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ کے بغیر خود کو ادھورا محسوس کرے تو ان نفسیاتی تکنیکوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایموشنل اینکرنگ، نیڈ انڈکشن، پارشل ریوارڈ ٹیکنیک، فیئر آف لاس ایسے طاقتور ایموشنل اینکرنگ، نیڈ انڈکشن، پارشل ریوارڈ ٹیکنیک اور فیئر لاس ایسے طاقتور اصول ہیں جو دوسروں کے جذبات اور رویوں پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ ان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو لوگ نہ صرف آپ کی طرف خود بخود کھینچنے لگتے ہیں بلکہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کریں، اور اگر آپ نفسیات سے جڑی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔